कीमिया शहादत एक जिल्द में बड़ी जामे किताब है, इतनी ज़ख़ीम है ये। तो आप इस किताब को ज़रूर लेकर घर में रखें और पढ़ें। तो इस किताब की रिवायत में बयान कर रहा हूँ, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब कुछ जमा फरमाए। जब सब जमा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, मैंने जब से तुमको पैदा किया तुम कहते रहे, बोलते रहे, सुनाते रहे और मैं सुनता रहा। अल्लाह अकबर। और कीजिएगा जरा, कैसी आंख खोल देने वाली बात है। तुम सब बोलते रहे और क्या क्या करते रहे और दावे करते रहे और बड़ी बड़ी बड़ाइयां मारते रहे और मैं सुनता रहा। दुनिया में आदमी यही कर रहा है और वो सुन रहा है, वो रोक नहीं रहा। अभी बोल लो जितना बोल लो, तो आदमी बोलता। उसके बाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, अब वो वक्त आ गया कि मैं कहूंगा और तुम सुनोगे। अब तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम बोल चुके जितना तुमने बोलना था, मैंने तुम्हें मौका दिया। अब मैं तुमसे मुखातिब हूं और मैं अब तुम्हारे आमाल सारे के सारे तुम्हारे सामने रख दूंगा। मैं तुम्हारे आमाल तुम्हारे सामने रख दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा और सुनाऊंगा और बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारा अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, एक नसब तुमने मुकर्रर किया दुनिया में और एक नसब मैंने मुकर्रर किया था दुनिया में। दो नसब थे। तुमने जो नसब मुकर्रर किया तुमने उसको बढ़ावा दिया और मैंने जो नसब मुकर्रर किया था तुमने उसको गिराया। मेरा नसब क्या था जो मैंने मुकर्रर किया था? वो था इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। वो नसब ये था कि तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी, तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जो सबसे ज्यादा मुझसे डरेगा। तो जो डरेगा वही मेरा मुकर्रब होगा, वही मेरे यहां मुकर्रम होगा, उसी के लिए बुजुर्गी है। ये मेरा नसब था तुम्हारे लिए, मेरी निस्बत थी। और एक नसब तुमने मुकर्रर किया और तुमने ये कहा कि नहीं, मैं फलां का बेटा, मैं फलां की औलाद, वो फलां बुजुर्ग का बेटा, वो फलां शेख की औलाद। तुमने ये किया है। तुम अपने नसब को उठाने में लगे रहे और उसको तुम बढ़ावा देते रहे और उससे निस्बत जताते रहे, और जो मैंने नसब मुकर्रर किया था उसको तुमने गिरा के रख दिया, छोड़ दिया, पामाल कर दिया उसको। ये बात हो रही है नहीं हो रही दुनिया में? अब ये दिमागों में बिठाया जा रहा है नहीं जा रहा इस वक्त? आप देख रहे हैं महफिलों में और बहुत सारे माहौलों में हम ये सुनते हैं आम तौर पे। इन बातों पे फख्र रह गया, बस अब बहुत आम किया जा रहा है इस फख्र को कि भाई बस नसब होना चाहिए और औलाद होनी चाहिए किसी बुजुर्ग की, बस बाकी सब खैर। अब चाहे वो कुछ भी करें, पूरी आजादी दे दी है लोगों को, सिर्फ नसब की बुनियाद पर। शरीयत माफ, खौफ खुदा, तकवे की बातें सब माफ, कोई पूछने वाला नहीं है। नमाज पढ़े ना पढ़े, नसब अच्छा है, नसब बुलंद है तो बस सब ठीक है। फलां की औलाद है, फलां की औलाद है। कितने पीरजादे हैं जो बिगड़ के कहीं से कहीं पहुंच गए, कितने शेखजादे हैं, कितनी गद्दियों पे बैठे हुए हैं शहजादे, कैसे कैसे शहजादे बैठे हुए हैं और वो कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या दावे। उनके अमाल देखें, उनकी दुनियादारी देखें, दुनिया परस्ती देखें उनकी। यानी उनसे बैत होने वाले ज्यादा मुत्तकी हैं, वो फिर नमाजी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरते हैं। और पीर साहब और पीरजादा, वो उसका दिमाग आसमानों में, वो सब बख्शवा चुका है। लेकिन इस मुरीद की, इस मुत्तकी परहेजगार की परहेजगारी काम नहीं आएगी जब तक ये उसके पीछे चलेगा और अपने शेखजादे के लिए और अपने पीरजादे के लिए समझेगा कि इस पर सब मुआफ है। ये गुमराह है, ऐसा मुरीद गुमराह है, ऐसे अकीदतमंद गुमराह हैं जो अपने मशाइख
اپنے پیروں اور پیرزادوں کے لیے شریعت معاف سمجھیں اور ان کی برائی کو برائی نہ جانیں، ان کی غلطی کو غلطی نہ کہیں، وہ چاہے کچھ بھی کرتے پھریں، حلال حرام جو چاہیں کریں۔ یہ ہو رہا ہے تماشا، اور اسی جہالت کی وجہ سے ایسے شیخ زادوں نے اور پیرزادوں نے اور سجادوں نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے، اس جہالت کو فائدہ اٹھا کر کے۔ ان لوگوں میں جہالت ہے، یہ اویئرنیس ہمیں دینی پڑے گی تاکہ یہ جو لوگ یرغمال بن گئے ہیں اور ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں اور ہیپنوٹائزڈ ہو چکے ہیں، اس سے نکالنا پڑے گا ان کو۔ اس لیے وہ نہ اقبال کا وہ شعر کبھی اپنے یہاں پڑھنے دیں گے، نہ ایسی تقریر کبھی سنانے دیں گے۔ مجھ جیسے آدمی کو تو گالیاں ہی دیں گے بیٹھ کے۔ یہ بات سننا، وہاں بلا کے سننا دور کی بات ہے، وہیں بیٹھ کے مجھے جو کچھ کہیں گے وہ، اور پھر اقبال کی وہ اشعار وہ ان کے یہاں کبھی نہیں گزریں گے، ان کی خانقاہوں سے اور ان کی بارگاہوں سے۔ کون سے اشعار؟ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ اقبال بہت کچھ کہہ گیا تھا، ہم نے تو اس کے حصے بکھرے کر دیے، جس کو جو پسند آیا وہ رکھ لیا، باقی کی چھٹی کر دی، باقی اقبال کی چھٹی کر دی ہے، اور اقبال کو کاٹ پیٹ کے برابر کر لیا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نے قرآن کو پارا پارا کر رکھا ہے، اقبال کیا چیز ہے؟ لوگوں نے تو قرآن کو پارا پارا کر دیا، تو اقبال کیا ہے؟ تو اقبال کو بھی لوگوں نے دیکھے کہیں اسمبلیوں سے نکال کے پھینک دیا ہے، کہیں پیر خانوں سے بائیکاٹ ہے اس کا، کہیں اور روحانی محفلوں سے، کہیں عاملوں کی درگاہوں سے، کہیں اور اسی طرح کی پرتکلف پرتعیش مجلسوں سے، ایسی جگہوں سے اقبال کے بعض حصے معذوف، غائب۔ یہ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر کروڑوں، انہوں نے اقبال کو مذہبی حلقوں میں جتنا زندہ کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، اور اقبال کو جتنا کوٹ کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں جتنا انہوں نے کوٹ کیا، اس لیے کہ وہ پورے دین کو لے کے چلے تھے، تو انہیں کس بات کا خوف تھا؟ جو دین کو پورا لے کے چلے گا اسے کیا خوف؟ وہ تو پھر اقبال کی ہر بات کو کوٹ کر کے بتائے گا، دیکھو کہاں فالٹ ہے، کہاں غلطی ہے۔ تو اقبال نے اس قسم کے مصنوعی جعلی ماحولوں کے بارے میں جو کچھ کہا، اور ایسے پیرخانوں کے بارے میں، وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کتنی بڑی چوٹ کی ہے کہ یہ زاغ کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو، اور عقاب تو جانتے ہیں آپ شاہین، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ یہ تفاوت دیکھیں آپ۔ اس لیے میری کتاب جو جواہر کے نام سے چھپی ہیں 2 جلدوں میں، اس میں نے ایک جملہ لکھا کہ پہلے زمانے میں جب لوگ پیروں کو دیکھتے تھے تو مرید بننے کا دل کرتا تھا، اور کہتے ہیں ان کے تو مرید بنیں گے، ان کے غلام بنیں گے، ان کے مرید بنیں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور ان کی ہر بات کو فالو کریں گے۔ اور آج جب پیروں کو دیکھتے ہیں نا، آج کل کے پیروں کو، تو مرید نہیں پیر بننے کو دل کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ڈائریکٹ پیر ہی بنا دے، اس لیے کہ اتنا مزہ کہاں آئے گا پیچھے۔ مرید تو بیچارہ وہی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ پیروں کی بات ہے، لیکن سب نہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب ریشو بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور گڑبڑ زیادہ ہو رہی ہے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے سبھی ایسے ہو گئے، نہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں۔ اچھے لوگوں کی بالکل نفی نہ کیا کریں۔ جس دن اچھے لوگ سارے ختم ہو جائیں گے، اس دن آپ اور ہم بھی نہیں رہیں گے یہاں، دنیا لپٹ جائے گی۔ پھر یہ جو دنیا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کی وجہ سے چلا رہا ہے۔ اچھے لوگ ہیں، ہر شعبے میں، ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ زیادہ تر تو بری مثالیں سامنے آتی ہیں، مگر کچھ نہ کچھ خوف خدا رکھنے والے لوگ۔ بس جہاں یہ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہیں دیکھیے ان کے ارد گرد رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور خلق خدا کو ایسی آسانی اور برکت ملتی ہے ان سے، چاہے حکومت کے کسی دفتر میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی سرکاری عہدے پہ فائز ہو، چاہے کسی محکمے میں کام کر رہے ہوں، کوئی بھی شعبہ ہوتا لے کے بیٹھے پرائیویٹ یا سرکاری، اور وہ خوف خدا کے ساتھ چل رہے ہوں، تو اس کی برکت ضرور ہوگی، برکت ضرور ہوگی۔ اور دین میں تو ماشاءاللہ اگر خوف خدا کے ساتھ دینداری اور خوف خدا یہ ہے، تو پھر تو دین تو ہے برکت کا خزانہ۔
دین تو ہے ہی برکت کا خزانہ. وہاں پھر انسان پوری طرح محفوظ ہو گیا نا ان کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ان کو تو پھر میں ہدایت اور رحمت ان کے لیے خاص کر دیتا ہوں. تو اس لیے دوستو آج کے ماحول کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے.